24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن اول جماعت کی اسلامیات کے باب اول یعنی قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ اول پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس باب کے حاصلات تعلق کے بارے میں۔ اس باب کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک صحیح مختصر حدیث سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں، اپنی زندگی میں اس حدیث کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کے ذریعے تمہید اٹھائیں۔ طلباء سے پوچھیں کہ صفائی کسے کہتے ہیں۔ طلباء کو بتائیں کہ گندگی صاف کرنے کو صفائی کہتے ہیں۔ طلباء کو صفائی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں۔ انہیں مختلف فلیش کارڈ دکھا کر ان سے ان تصویروں کا مطلب پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ فلیش کارڈز میں تصویریں درج ذیل ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہوا بچہ، اس کارڈ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ہاتھوں کی صفائی کر رہا ہے۔ جھاڑو لگاتا بچہ، طلباء سے پوچھیں اس کارڈ سے کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ طلباء بتائیں گے کہ بچہ زمین کی صفائی کر رہا ہے۔ اسی طرح کپڑے دھوتی ہوئی لڑکی کے فلیش کارڈ سے ظاہر ہے کپڑوں کی صفائی۔ لہٰذا ان فلیش کارڈز کے ذریعے طلباء کو صفائی کے مختلف طریقے بتائے جا سکتے ہیں۔ سبق کا باقاعدہ تعارف کرتے ہوئے طلباء کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہونی چاہیے اور ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ سبق میں دی گئی حدیث مبارکہ کو ایک خوبصورت چارٹ پیپر پر میں ترجمہ لکھیں اور اسے کلاس میں آویزاں کریں۔ اس مختصر حدیث مبارکہ کی کلاس روم میں مشق کروائیں۔ اس کی عربی اور ترجمہ چارٹ پیپر سے دیکھتے ہوئے بار بار دہرائی کروائیں تاکہ طلباء اسے یاد کرنے میں آسانی محسوس کریں۔ اس طرح طلباء کو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ طلباء کو بتائیں کہ سبق میں دی گئی حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو ہمارے ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم صفائی کا مکمل خیال نہ رکھیں۔ صفائی میں کن کن چیزوں کی احتیاط ضروری ہے، طلباء کی مدد سے اس کی ایک فہرست تیار کریں اور اسے بورڈ پر لکھیں۔ مثلاً ہمارے جسم کی صفائی، ہمارا پورا جسم صاف ستھرا ہونا چاہیے، یعنی ہاتھ، پاؤں، چہرہ وغیرہ۔ ہمارے کپڑوں کی صفائی، ہمارے لباس کا ہر حصہ صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد کی صفائی، جس جگہ ہم موجود ہوں وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ وہ گھر ہو یا اسکول، اسے صاف رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ طلباء سے کمرہ جماعت میں بھی صفائی کی مشق کروائی جا سکتی ہے۔
ایک کپڑے کی مدد سے طلباء سے کہیں کہ سب اپنی اپنی جگہ کو صاف کریں، کمرہ جماعت کے فرنیچر، کھڑکی اور دروازے صاف کریں۔ اس کے بعد تمام طلباء باری باری جا کر ہاتھ اور چہرہ وغیرہ دھو کر آئیں اور اپنے کپڑے بھی جھاڑ کر صاف کریں۔ اس تمام مشق سے طلباء کو صفائی کے ہر پہلو کو عملی طور پر سمجھنے میں آسانی ہوگی اور وہ صفائی کرنے کے طریقے کو بھی سمجھ لیں گے۔ طلباء کو یہ بھی سمجھائیں کہ ہر قسم کی صفائی کرنے کے بعد خود کو صاف ستھرا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پڑھائے گئے سبق کی سمجھ کی جانچ کے لیے طلباء سے پوچھیں کہ کیا وہ سبق میں دی گئی حدیث مبارکہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے صفائی کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اور کیا وہ صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ گھر کے کام کے لیے طلباء سے کہیں کہ وہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کاپی پر لکھ کر لائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔